عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، طارق جمیل نہیں تو تبلیغی جماعت نہیں۔ کہ بھائی میں نے آپ سے ساری زندگی، میں 18 سال کا تھا، 20 سال کا تھا جب سے اس تبلیغ میں آیا ہوں۔ میں کہوں طارق جمیل کی طرح یا اللہ یہ میں ہماری دعا نہ سن، لیکن یہ حقیقی آزادی کی دعا سنو، لعنت ہے اس طارق جمیل پہ۔ السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ایک کلاس ہے جو اس کو رضی دادا ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایک ایسی ہے جس کو ارشاد بھٹی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ رضی دادا کی جو کمیونٹی سے وابستہ ہیں وہ مولانا طارق جمیل کو بجائے جا رہے ہیں اور بجائے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ارشاد بھٹی اور جو عمران خان لور ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یا ان کا یہ ماننا ہے، یا ان کا یہ یقین ہے کہ مولانا طارق جمیل معصوم ہے۔ انہوں نے آج تک کوئی متنازع بات نہیں کی، کسی کا دل نہیں توڑا، بلکہ پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے خطابات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رضی دادا اینڈ کمپنی ان کو بجائے چلی جا رہی ہے، اور اصل میں جو اندرونی خبریں ہیں وہ سامنے لا رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ وہ آج کل خاموش کیوں ہیں اور ان کا خطاب کیوں نہیں سامنے آ رہا۔ ہاں، ان کی آئی ایس پی آر کی جانب سے سٹیٹمنٹ تو سامنے آ جاتی ہے، جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں، لیکن خطاب انہوں نے ایک ہی کیا، وہی اوورسیز کنونشن والا، اور کمال کا خطاب تھا، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس کے بعد انہیں خطاب کی ضرورت نہیں رہی۔ تو پہلے میرے خیال میں ان کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر سی بات کر لی جائے، ان کی مصروفیت کے حوالے سے، کہ وہ جو عید ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نہیں گزار رہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وہ بھی سعودی عرب چلے گئے ہیں اس موقع پر، اور عید وہاں پہ۔ تو جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں سفارتی سطح پر کہ اپنے پتے فوری شو نہیں کرنے چاہیے، تو یہی ہوا ہے۔ پہلے مناسب یہی سمجھا کہ ترکیہ کا دورہ کیا جائے، ایران کا دورہ کیا جائے، آذربائیجان کا دورہ کیا جائے، اور اس کے بعد ترکمانستان بھی شہباز شریف صاحب گئے ہیں اور آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے، تو یہ کر لیا جائے، تو بعد میں جو ہے پھر سعودی عرب تو ہے ہی اپنا برادر ملک، تو پھر ادھر چلے جائیں گے، تو آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں پر جائیں گے۔ اور یہاں ملک میں عمران خان صاحب نے ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا کہ وہ احتجاجی تحریک چلائیں گے جیل میں بیٹھ کر۔ پہلے باتیں ہوئیں اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ ہمارے بھائی کا کیا قصور ہے، کیا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، اور جب یہ بات نہ بنی اور پھر ساری خبریں باؤنس ہو گئی، جس طرح 5 جون کے حوالے سے کہا گیا کہ 5 جون کو عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی اور بنی گالہ میں وہ عید کریں گے، لیکن وہ 5 جون تو گیا، تاریخ آگے پڑ گئی ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے نیا توپوں کا رخ کر دیا، جو ہم نے تفصیلاً ویلاگ بھی کیا۔ تو ایک ایسے ماحول میں جب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں تو بڑے حالات خراب ہیں، انڈیا نے چڑھائی کی ہوئی ہے، اور اوپر سے تحریک انصاف نے کے بانی نے بھی تحریک کا اعلان کر دیا، تو آرمی چیف صاحب اور شہباز شریف صاحب سعودیہ دورے پہ گئے ہیں، تو بھائی جان اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو حسن ایوب صاحب کے بقول راوی ہے وہ بالکل چین ہی چین لکھ رہا ہے اس سارے معاملے کو لے کر۔ تو حافظ جنرل عاصم منیر کا تو یہ ہو گیا معاملہ، اور ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وقت آنے پر ان کا کوئی خطاب بھی سامنے آ جائے گا، جب ضرورت پڑے گی تو خطاب سامنے آ جائے گا۔ ابھی شاید مناسب موقع نہیں ہے، ابھی تو ڈی جی آئی ایس پی اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف ہی کافی ہیں، اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، جس طرح مودی کو انہوں نے سستی کاپی کہہ دیا ہے نیتن یاہو کی، تو انڈیا اس میں بھی آگ بگولا ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں مولانا طارق جمیل۔ ارشاد بھٹی صاحب اینڈ کمپنی کا ماننا یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل، جیسا میں نے پہلے کہا کہ معصوم ہیں، ایک اچھے کردار کے مالک ہیں، ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ انہوں نے لیک نہیں کی، بلکہ ان کو پھنسایا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل جب وہاں پر گئے تو بار بار اصرار کیا گیا، تو اصرار کرنے پر پھر وہ مانسہرہ جہاں پر اجتماع ہونا تھا وہاں پر چلے گئے، ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے بھی تھے۔ پھر مولانا طارق جمیل نے یہ کہا کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا، وہ اکیلے گئے شورا کے پاس، اور دس اینڈ دیٹ جو بھی ہوا، تو انہیں پھر خطاب کی اجازت نہیں دی گئی، تو وہ
دل برداشتہ ہو گئے، اور یہ 18-19 سال کا نوجوان جب ایک تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو اس کے دل کے پھپھولے ہوتے ہیں، اور عمران خان سے محبت ہے جو اسے سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ جو رضی دادا ٹائپ طبقہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، چاہے بڑا بندہ ہے چھوٹا، یا تو عقل ماری گئی ہے، یا مت ماری گئی ہے، یا پھر وہ فارغ ہی ہوا ہے۔ تو بلکہ رضی دادا نے تو یہ تک انکشافات کیے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے مصروف کو 3 سال پہلے نکال دیا گیا تھا، ان کے خطابات پر پابندی تھی، لیکن چونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پھر اثر و رسوخ استعمال ہوتا تھا۔ اور مولانا طارق جمیل کو جو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے شوبز کے ستاروں کو انگیج کرنا ہے، آپ نے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر جا کر خطابات دینے ہیں، تو یہ انہیں سہولت پہلے میسر تھی، کئی سالوں تک میسر رہی، اب یہ سہولت ان کی ختم کر دی گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جو عمران خان کے سہولت کار تھے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ انہیں ختم کیا گیا ہے، چن چن کے، یا انہیں شٹ اپ کال دی گئی ہے، ختم تو نہیں میں کہوں گا، وہ نکل گیا، انہیں شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، خاموشی نال اپنا کام کرو تے چپ ہو۔ انتشار یا فساد پھیلانے دی کوشش کیتی تے پھر تسی بھی اپنا بیلا کر لو پنجابی چینل۔ تو مولا بیسیکلی ہوا یہ ہے، تبلیغی جماعت نے تو 3 سال پہلے ہی ان کے خطابات پر پابندی لگا دی تھی، بلکہ انہیں نکال ہی دیا گیا تھا تقریباً، لیکن جو ان کے سہولت کار تھے اس وقت کافی مضبوط تھے، اس لیے وہ ان کے اجتماعات میں چلے جاتے تھے یا خطابات کر لیا کرتے تھے، لیکن اب انہیں یہ صورت میسر نہیں رہی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت کا سٹرکچر ہے، جو سمجھتے ہیں بقول رضی دادا کے کہ وہاں تو میں ماری جاتی ہے، یعنی وہاں تو اپنے نفس کا سرنڈر ہوتا ہے، وہاں پر تو میں ہوتی نہیں ہے، لیکن ان مصروف کو تو میں کی لت پڑ چکی تھی، اور تبلیغی جماعت کبھی بھی نہیں چاہتی، اور وہاں پر پتہ نہیں کون کون سے آئے جنہوں نے صرف دین کی خدمت کی ہے، اپنی خود نمائی نہیں کی ہے۔ تبلیغی جماعت میں خود نمائی کا تو سٹرکچر ہی نہیں ہے، وہاں تو تیاگ دینا ہے نا، اپنے آپ کو تیاگ دینا ہے، خود نمائی تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب سیاسی مولوی ہونے کے علاوہ اپنی خود نمائی میں بھی پڑ گئے تھے، اور جو تبلیغی جماعت کی شورا ہے پھر انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ ارشاد بٹی اینڈ کمپنی کہتی ہے جی کہ شورا میں ان کے اتنے شاگرد ہیں، اصل میں مولانا طارق جمیل کو یہ دکھ ہوا، تو ہو سکتا ہے جو شاگرد ہیں تبلیغی جماعت میں کہ مجلس شورا میں مولانا طارق جمیل کے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہدایت دے دی ہو۔ رضی دادا اینڈ کمپنی کا ماننا تو یہ ہے نا کہ ہدایت کسی کو بھی مل سکتی ہے، اور کچھ بے ہدایتیں رہتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں پھر بے ہدایتیں ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کی کیٹیگری میں یہ شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ہو گئی۔ پھر ہمارے ایک ڈی جی رہے ہیں، سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل محمود، جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی جنرل محمود صاحب کی، تو پھر تبلیغی جماعت سے وہ وابستہ ہو گئے، اور اتنے گرجدار جرنیل تھے، دبدبے والے جرنیل تھے، لیکن جب تبلیغی جماعت میں انہوں نے خود کو تیاگا اور تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوئے، تو پھر میں ختم ہو گئی، اور بقول رضی دادا کے کہ وہ پتہ نہیں پھر کن کن علماء کرام کے آپ یہ کہہ لیں کہ ہو گئے، پتہ نہیں، کہتے ہیں جی کہ کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، کتنے بڑے بڑے جرنیل ہیں، اور کون ہے بڑا بڑا بیوروکریٹ جنہوں نے اپنے آپ کو تیاگ دیا پھر جب وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوئے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ایک ان کے بقول کلٹ کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اور آج ان کا جو انجام ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح PTI کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کے بانیان میں ایڈمرل ریٹائر جوید اقبال صاحب بھی تھے، ان کا بھی میں نے شروع میں یہ کلپ سنایا ہے آپ کو کہ ہمارے دوست ہیں عدیل آصف، ان کو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کیا، انہوں نے تو حد ہی کراس کر دیا نا، چونکہ ان سے بہتر عمران خان صاحب کو یا مولانا طارق جمیل کو کون جانتا ہوگا، تو وہ تو سیدھی لام این نون تے ڈال رہے ہیں جوید اقبال صاحب۔ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ تو ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے، اور میں صحیح بتاؤں یہ بس اپنی پارٹی بھگتانے والی بات ہے، بات اتنی بڑی نہیں تھی جس کو مولانا طارق جمیل اینڈ کمپنی نے بڑا بنایا، بات اتنی بڑی نہیں تھی
یہ ایک ہماری انفارمیشن بھی ہے کہ اس بات کو بڑا بنایا، سوشل میڈیا پر وائرل کیا اور ایک ایشو جنریٹ کیا، وہ مولانا طارق جمیل اینڈ کمپنی نے کیا، اس میں اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے، خود مولانا کا ہاتھ ہے۔ اور آڈیو کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آڈیو بھی ان کی جانب سے ہوئی ہے جن کو الزام دھر رہے ہیں یہ، اور جب سٹیج میں آ کر آنسو بہا رہے ہیں تو وہ بس پھر زیادہ تلخ بات ہو جائے گی۔ ادروائز ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے معاملے میں یہ ملوث ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔